رخ کرتے ہیں راجن پور کا۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق ضلع راجن پور میں بارشوں کا سلسلہ جاری اور بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے بہت سیلاب آیا اور غائبوں کو بہت نقصان ہوا۔ کسان بھائیوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گھر گر گئے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کو صبر و جمیل عطا کرے اور اس مشکل وقت میں ایم ایس او ضلع راجن پور کی عوام کے دکھ میں شریک ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ایم ایس او اپنا اور طلبہ برادری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے حوالے سے ہر مسجد تربیتی نشستیں رکھی جائے گی اور اس میں خاص طور پر حضرت عثمان کا تذکرہ ہو اور ان کے ذکر کو عام کیا جائے، لوگوں کو حضرت عثمان کا تعارف کروایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عثمان کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی، تاکہ آنے والی ہماری نوجوان نسل کو حضرت عثمان کا پتہ چل سکے کہ وہ کون سی پاکیزہ شخصیت تھی۔ اس موقع پر ناظم ملک سمیع اللہ ہوڑا کی میڈیا سے بات چیت اور ایم ایس او ضلع راجن پور کی تنظیم کے حوالے سے ہمارا نصب العین غلبہ اصل اسلام الاستحکام پاکستان ہے۔ ہم غلبہ اسلام کی جدوجہد میں اپنے نوجوان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلبہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اور استحکام پاکستان کے لیے تو ہم اس محنت میں لگے ہیں۔ اس میں ہم فرقہ واریت کا خاتمہ کرتے ہیں اور یہ نفرت کی بڑھتی ہوئی فضا کی روک تھام کے لیے ایسے ایم ایس او ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، غلبہ اسلام کا پیغام دیتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے راجن پور سے۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق سابق پرائم منسٹر عمران خان کی ٹائیگر فورس نواں شہر نوشہرہ ضلع راجن پور جنوبی پنجاب اپنے علاقے میں سیلابی پانی میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر خدمت خلق کے لیے سیلابی علاقوں میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے ریسکیو 1122 انچارج ڈاکٹر محمد اسلم اور دیگر ریسکیو عملہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور جمیل احمد جمیل، تحصیلدار راجن پور، ڈی ایس پی صدر راجن پور مجاہد گرایا اور تھانہ صدر پولیس فاضل پور سٹی صدر اور بارڈر ملٹری پولیس محکمہ زراعت محکمہ لائف سٹاک قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر راجن پور عثمان غنی سیلاب آپریشن میں مصروف عمل ہیں۔ ایک اور خبر ہے وزیر آباد سے۔ وزیر آباد میں نجی کالج کے زیر اہتمام مقامی ہال میں کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں ادارے سے فارغ التحصیل طلبہ طالبات میں ڈگریوں کی تقسیم کے علاوہ پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز اور دیگر انعامات تقسیم کیے۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مقامی میرج ہال میں منعقدہ کنوکیشن کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ذوالفقار احمد چیمہ، صدر پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن حاجی محمد اشفاق وڑائش تھے۔ کنوکیشن تقریب کے شرکاء سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ جدید دور میں نوجوانوں کو روایتی تعلیم کے بجائے جدید سائنسی علوم کی طرف آگے آنا ہوگا۔ سپیریئر پاکستان بنانے کے لیے نوجوانوں کو اپنا سپیریئر کردار ادا کرنا ہوگا۔ کامیابی کے لیے سب سے بڑی اسٹریٹجی خود پر یقین رکھنا ہے۔ پرنسپل مرزا عثمان غنی نے کہا کہ طلباء و طالبات کو تعلیمی میدان میں سازگار ماحول فراہم کیا گیا۔ کنوکیشن میں پوزیشن ہولڈرز طلباء طالبات میں میڈلز اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ کنوکیشن میں شریک طلباء طالبات نے ڈگریاں ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر طلباء طالبات نے بیت بازی کے علاوہ مختلف مزاحیہ اور ادبی خاکے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ شیلڈز کے حقدار ٹھہرے اور کامیابیوں کی مختلف منازل میں سے ایک اہم زینہ انہوں نے عبور کیا۔ سہیل وڑائچ اور آپ کے لیے لایا ہوئے کاپی ڈرامہ جس میں ہمارے ساتھ سیاست دان بات نہیں کر سکتی۔ ہم جنگلی نہیں ہے، ہم نے پورا کپڑا پہنا ہے۔ میری بات سنو، کیا تمہارے پاس لائسنس ہے؟ اقبال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤالدین بھاگڑ پولیس کی دبنگ نوجوان ایس ایچ او خرم ظفر بوسال کی جامعہ مسجد رنمل شریف میں نماز جمعہ کی ادائیگی کھلی کچہری لگا دی۔ مسجد میں آئے نمازیوں سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ شہریوں نے ایس ایچ او خرم ظفر کی عوام کے پاس آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ تھانہ باگڑ پولیس کے نوجوان ایس ایچ او نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد رنمل بھاگڑ پہنچ گئے۔ نماز جمعہ کے بعد شہریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میری یہاں تھانہ باگڑ آپ کے پاس تعیناتی اسی لیے ہوئی کہ پولیس اور عوام کے درمیان دوریاں ختم ہوں۔ تھانہ باگڑ کی حدود میں جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا ہے۔ تھانہ باگڑ کی حدود میں کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو،
غریب ہو یا امیر، میرے لیے سب قابل احترام عوام کی حفاظت کے لیے میں اور میری پولیس الرٹ ہیں۔ انشاءاللہ عوام کی حفاظت کے لیے اور تھانے میں آنے والے سائل کی داد رسی کے لیے جتنا ہو سکا اقدامات کروں گا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں بھی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فل پروف انتظامات کو یقینی بنائیں گے۔ انتظامیہ، مساجد، معززین علاقہ کی طرف سے پولیس کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ ایک اور خبر ہے ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سالوں میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے عزاداری پر ناجائز پابندیوں، ناجائز FIRs، معمولی جرائم پر شیڈول 4، عزاداری کے اوقاف کار کی سختیوں اور انتظامیہ کی طرف سے بانانیہ کی مشاورات کے بغیر از خود اوقات کار مقرر کرنا، عوام بارگاہوں اور چار دیواری کے اندر مجلس کی اجازت کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مجبور کرنے، بانیان سے سیکیورٹی بانڈرز کے مطالبے، گھر کے اندر نیاز کھلانے کے لیے بھی تھانے سے اجازت اور دیگر مسائل پیدا کرنے کے خلاف آج کا ملت جعفریہ کا نمائندہ اجلاس فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد انتظامیہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر میٹنگ یا مذاکرات کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر سید ندیم عباس نقوی، ضلعی نائب صدر شیعہ علماء کونسل نے اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجلس اعضاء جلوس اعضاء کے روٹس میں کسی قسم کی کوئی ناجائز پابندی قطعاً قبول نہیں۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، لیکن کوئی پابندی قبول نہیں کرتے۔ رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں ضمنی الیکشن میں تمام سیٹیں جیتے گی۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی خدمت اور کارکردگی کو عوام نہیں بھولے گی۔ پنجاب کی عوام مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ہیں۔ عمران خان کے 4 سال عوام نے عذاب میں گزارے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دینے والا بے نقاب ہوا۔ ضمنی الیکشن پرانی ووٹر لسٹ کے مطابق ہونے ہیں۔ عمران خان کی بات کرنا پاکستانی عوام کی توہین ہے۔ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ اقتدار سے محرومی عمران خان برداشت نہیں کر پا رہا۔ عوام PTI کی سابق حکومت کی نہلی دیکھ چکی ہے۔ عمران خان اور اس کے حواریوں پر دوبارہ کسی صورت بھروسہ نہیں کریں گے۔ عمران خان 2023 کے الیکشن کا انتظار کریں اور انہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ اب میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں جو ملک کی ترقی، عوامی خوشحالی کی خاطر بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ قوم کو ورگلانے اور دھوکہ دینے والا قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ سابق حکمران جاتے جاتے ہر شعبے کو دمک کی طرح چاٹ کر گئے، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کو بغض سخت فیصلے کرنا پڑے۔ اب خوشحالی قوم کا مقدر بننی جا رہی ہے۔ حکومت عوام کو مثالی ریلیف فراہم کرے گی۔ حکومتی کاوشوں کے ثمرات عوام کو میسر آنا شروع ہو گئے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر خرم منور منچ نے کہا کہ PP حلقہ 140 کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ ووٹ PTI کا ہی ہے۔ 17 جولائی کو بلے کے انتخابی نشان پر مہر لگا کر مفاد پرستوں اور لوٹوں کو مسترد کیا جائے گا۔ شیخ پورہ کل بھی جمہوریت پسندوں کا گھر تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی عوام کی تائید و حمایت ہمیشہ عوام دوست قیادت کو حاصل رہے گی۔ کاف لیگ کی قیادت ملک کی استحکام، ترقی اور عوامی حقوق و ملی خودداری کے تحفظ کی جدوجہد کر رہی ہے، عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو اپنے مفادات کی تکمیل کے بدلے ملکی بقا اور سالمیت کی اجازت خطرے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ کاف لیگ میدان عمل میں ہے اور قوم کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہماری سیاست کا محور مرکز عوامی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی سلامتی ہے۔ آزادانہ زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ پاکستانی قوم امریکہ کی غلامی کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ محض ذاتی مفادات کے لیے امریکی سازش کا حصہ بن کر سابق حکومت گرانے والوں نے ملک و قوم سے سنگین غداری کی۔ پاکستان کو لاحق خطرات کا تدارک یقینی بنانے کے لیے کاف لیگ کی قیادت عوام کی واحد امید ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر چوہدری خالق عزیز متورک نے کہا کہ واضح ہو چکا ہے عمران خان اور بشرا بی بی فراکوگی کی کرپشن میں حصے دار ہیں۔ عمران حکومت کے اور بہت سے اسکینڈل ابھی کھلیں گے۔ توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کھانے والوں سے خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان کے IMF سے معاہدے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی، جس کا ملبہ یہ موجودہ اتحادی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وفاق کی علامت ہے۔ تحریک انصاف کے وفاقی پارٹی کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ فسادی پارٹی ملک کے لیے زہر قاتل ہے، اس پر فی الفور پابندی لگنی چاہیے۔ اپنے اقتدار کے 4 سالوں میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے عمران خان ملک کے ٹکڑے کرنے کی در پہ ہیں۔
دوسروں پر غداری کے فتوے اور مقدمے چلانے والے عمران نیازی کو گرفتار کر کے اس پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، ورنہ یہ شخص ملک کو آگ کی طرف دھکیل دے گا۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کی سابق ضلعی صدر جمیلہ یونس نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی موجودہ حکمرانوں کی نااہلی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ موجودہ اتحادی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد عوام پر بدحالی مسلط ہوئی۔ قوم نے پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کا بخوبی موازنہ کر لیا۔ ضمنی الیکشن میں جیت کی امید رکھنا نواز لیگ کے لیے بے جا ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ قوم انہیں مسترد کر کے فیصلہ عمران خان کے حق میں دے چکی ہے۔ جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ حکمرانوں کو عوامی محرومیوں اور دشواریوں کا کوئی احساس نہیں۔ غریب عوام کی قوت خرید متاثر ہونے سے 2 وقت کی روٹی کے لیے آٹے کا حصول عام شہری کے لیے مشکل ہو گیا۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق یو سی چیئرمین ملک عمران احمد ڈوگر نے کہا کہ عمران حکومت جو مسائل چھوڑ کر گئی تھی ان کا خاتمہ مرحلہ وار یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ جلد مہنگائی میں واضح کمی لائی جائے، روزگار کے موقع بڑھائے جائیں تاکہ عوام کو خوشحالی سے سرفراز کیا جا سکے۔ حکومت قوم کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ عوامی خدمت کے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے عوام بھرپور مستفید ہو رہی ہے۔ ملک کی بھاگ دوڑ باصلاحیت ہاتھوں میں ہے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے ہی دم لے گی۔ پی ٹی آئی نہ کھیلو نہ کھیلنے دو کی پالیسی پر گامزن ہے جو ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ عمران خان نے 3.5 سال پاکستانی قوم کے ضائع کیے، ترقی کے راستے بند کیے، عوام کو بدحالی کا شکار کرنے سمیت جمہوری اقتدار کا جنازہ نکالا۔ آج موجودہ حکومت ان خرابیوں کا تدارک کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کو اصلاح کا یہ عمل برداشت نہیں ہو رہا۔ عمران خان اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر جتنی چاہے سازش کر لیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کیونکہ قوم انہیں مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے اور ان کی نااہلی سے بھی آگاہ ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ضمنی الیکشن پی پی 140 چوہدری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ عوام فیصلہ کر چکی ہے، مفاد پرستوں اور لوٹو لٹیروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عمران خان کا موقف پوری قوم نے تسلیم کیا۔ ان کی ملکی اور ملی غیرت و حمیت کے تحفظ کی جاری جدوجہد میں ہر فرد ان کے ساتھ ہے۔ ہم عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ میری ضمنی الیکشن میں جیت حلقے کی عوام خدمت کے نیا باب رقم کرے گی۔ حلقے کی عوام ہی میرا گھرانہ اور قبیلہ ہے۔ بلا امتیاز عوامی خدمت میرا مشن ہے۔ حلقے کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے جو روڈ میپ تیار کیا اس کی تکمیل کی خاطر کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ شیخو پورہ کی عوام کا مشکور ہوں جو بھرپور پیزرائی سے نواز رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بزرگ سیاستدان چوہدری مشتاق احمد ورک آف کلا اور ضلعی رہنما چوہدری عمر مشتاق ورک کی رہائشگاہ پر منعقدہ انتخابی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پارٹی رہنما، کارکنان اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری مشتاق احمد ورک نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی جیت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ انشاءاللہ چوہدری خرم شہزاد ورک کو ضمنی الیکشن میں فتح یاب کروائیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار پی پی 140 سابق صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے کہا کہ ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے۔ میری عملی عوامی خدمت حلقے کی عوام کے سامنے ہے۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں دن رات ایک کیے رکھا۔ حلقے کی پسماندگی کے خاتمے کی خاطر تمام مثالی اقدامات اٹھائے۔ حلقے کو ترقی خوشحالی کا گہوارہ بنانا میری اولین ترجیح ہے جس کی انجام دہی کی خاطر کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ ضمنی الیکشن میں انشاءاللہ واضح اکثریت سے جیت حاصل ہوگی۔ حلقے کی عوام کی طرف سے دی گئی پیزرائی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شاہ کالونی ڈیرہ سید شاہد عباس شاہ میں پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی سید ندیم عباس قاسمی کی طرف سے منعقدہ انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ خبر ہے سبی سے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق سبی میں حالیہ بارشوں کے باعث ڈپٹی کمشنر سبی منصور احمد قاضی کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا مہجبی نے بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے جائزہ لیا۔ گلی محلوں اور روڈوں پر کھڑا ہوا پانی اپنی نگرانی میں نکلوایا۔ اس موقع پر تحصیلدار سبی زابر علی ڈومکی اور سالدار لیوز فورس عارف مری موجود رہے۔ مزید اس حوالے سے بات چیت میں اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا مہجبی کا کہنا تھا کہ سبی اور گردہ نواح میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سبی انتظامیہ ہائی الرٹ ہے۔ بارشوں کے باعث روڈوں، نالیوں اور گلیوں پر پانی جمع ہونے والے کو فوری نکالنے کے لیے میونسپل کمیٹی کے عملے کو مزید ہدایات جاری کر دی گئی۔